بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ ہماری یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی عالم کو لاجواب کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے، یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر ان میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ مجمع سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں جو سوال کروں گا کیا تو جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تو بھی جواب دے گا؟ یہودی عالم نے کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح و قلم کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، اس میں 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کا کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12واں نہیں۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعے کا دن۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ ترجمہ، بے شک اللہ پاک نے خرید لیا مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟
فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ والے کبھی لاجواب نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہودی عالم کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، اسے اللہ کی مدد اور کرامت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر میدان میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت اسی طرح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔